بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی خوبصورت باتیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ایسا عشق ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ جب رات کے اس آخری پہر میں جس وقت ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے خبر سو رہی ہوتی ہے، تب ایک اللہ کا بندہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع اور سجدوں سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں کی محبت میں اس کو وہ ساری عنایتیں اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں چاہیے ہوتی ہے۔ تو چلیے کیوں نہ تہجد پڑھنا شروع کریں، اور آج ہم تہجد کی طرف موٹیویٹ کرنے والے کچھ اقوال بیان کریں گے۔ ان کو پڑھیں اور تہجد کا عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا نصیب میں لے آتی ہے۔ تہجد کی دعائیں عجیب، جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جرا جار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن نہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ شفا بن جاتا ہے وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یعنی جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو یا تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے لیے تہائی حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنا بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہارے ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نہ، پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعا سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے جو اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے ماننے کے لیے اپنی نیند
قربان کر دو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات کچھ تو خاص ہے۔ تہجد میں تبھی میرے اللہ نے ان کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے، کچھ تو خاص ہے۔ تہجد میں تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، کچھ تو خاص ہے۔ تہجد میں تبھی اللہ تعالیٰ صرف کچھ لوگوں کو اس کے لیے چنتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے، جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں، ناممکن کو ممکن کرنے میں، برے وقت کو اچھے وقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آدھی رات میں نیند بھری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے گوشت جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا ایک دن یہ آدھی رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہی آپ کی بات بنا دے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارے بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھالے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہارے لیے اہم باتیں سمجھتی ہیں، یہ آزمائش تمہارے رب کی پہچان کرواتی ہے، پھر تمہارے لیے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں تک لائے گا طے شدہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر کے سفر میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اللہ جانتا ہے تمہیں کتنا صبر کر رکھا ہے۔